شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیکسیوا ٹیبلٹ کیپسول کے بارے میں کہ ڈیکسیوا جو کیپسول ہے کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ممکنہ ڈوز کیا کیا ہے، اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، یہ کتنے عرصے تک استعمال کرنا چاہیے اور کن کن دوائیوں کے ساتھ اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کن کن لوگوں کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ ڈیکسیوا ایک معدے کا ایک کیپسول ہے جو کہ معدے کی مختلف کنڈیشن جیسے کہ السر کی کنڈیشن اس میں استعمال کروایا جاتا ہے، یا ایسی کنڈیشن جس میں ہارٹ برن ہو رہا ہوتا ہے، معدہ جل رہا ہوتا ہے، سانس کی نالی جل رہی ہوتی ہے، یا مریض یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، یہ شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا اوپر کی طرف کو آ رہا ہے، اس کنڈیشن میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن جس میں بدہضمی کا شکار ہو، جلن کا شکار ہو، اس میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن میں پیپٹک السر ہو، ایچ پائلوری ہو، اس کنڈیشن کے اندر بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کا میکینزم آف ایکشن یہ ہے کہ یہ معدے کے اندر جو پروٹان پمپ ہے اس کو انہیبٹ کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، ان کو کچھ دیر کے لیے روک دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے معدے کے اندر جو ایسڈ کی سیکریشن ہے، جو تیزاب کی پیداوار ہے، وہ رک جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر جیسے ہی تیزاب کی پیداوار یا اس کی ایسڈ کی جو اماؤنٹ ہے وہ رک جاتی ہے، تو جسم کے اندر جو معدے کے اندر ایسیڈیٹی خاصی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ چونکہ ایسڈ کی پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی ہوتی تو ایسڈ کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اگر پیپٹک السر ہو تو اس کی ہیلنگ میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے، کیونکہ ایسڈ کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور معدے کا جو پی ایچ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں جو معدے کا جو السر ہے اس کو ہیل کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ جو گیسٹرواسوفیگس ریفلیکس ہے جس میں کھانا اوپر کی طرف کو آ رہا ہوتا ہے، اس کنڈیشن کے اندر بہت زیادہ مددگار ہو دیتا ہے کہ جو سانس کی نالی کی جلن ہے، معدے کی جلن ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے جو ہیں پی پی آئیز کی طرح اس کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ عموماً اس کی جو دوا ہے اس کی مقدار عام مائلڈ ٹو ماڈریٹ کنڈیشن کے اندر 30 mg دن میں ایک بار ہے۔ صبح کھانے سے پہلے، ناشتے سے پہلے ایک بار اس دوا کا استعمال کیا جائے۔ اس کے جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے جسم کے اندر اس کا عرصہ ہے وہ 24 گھنٹے تک برقرار رہتا ہے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ سویئر کنڈیشن ہو اور آپ کا ڈاکٹر یہ محسوس کرے کہ آپ کو ڈوز سے زیادہ دینا چاہیے تو اس کنڈیشن کے اندر 60 mg جو ڈوز ہے وہ صبح کے ٹائم ناشتے سے پہلے دی جا سکتی ہے۔ اس دوا کو ڈاکٹر کی اجازت کے مطابق اور اس کی پرسکرپشن اور اس کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس دوا کو 3 سے 4 ہفتے یا ایچ پیلوری کے اندر 6 ویکس تک اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ لمبے عرصے تک اس دوا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے پی پی آئیز، دوسرے معدے کے جو کیپسول ہیں اسی کی طرح اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اگر بہت زیادہ اس دوا کا استعمال کروا لیا جائے تو معدے کے اندر جتنے سیلز ہیں وہ آہستہ آہستہ جب ہم ان کے پروٹان پمپ کو انہیبٹ کرتے رہتے ہیں، اس کو روکتے رہتے ہیں، تو ان کی جو پروڈکشن ہے، ایسڈ کی جو پروڈکشن ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک جو معدہ نارمل طریقے سے ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن کے اندر انسان بدہضمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ادویات ہیں جن کے ساتھ اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ ایسی دوائیاں جو ہیپاٹائٹس کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، اینٹی وائرل، اس میں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے مریض جو وارفن کا استعمال کرتے ہیں ان کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے مریض جو اور مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں ان کو اس کی دوا کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس دوا کو اگر کھانے سے پہلے استعمال کر لیا جائے اور دوسری ادویات کو کھانے کے بعد استعمال کر لیا جائے تو بھی ایک بہتر کمبینیشن ہے۔ بہتر یہی کہ اگر آپ ڈیکسیوا کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے کسی اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو بتا دیں کہ میں اس دوا کا استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری ادویات کے ساتھ اس کے جو ہے وہ کنٹرا انڈیکیشنز ہیں۔ اس طرح ایسے مریض جو سویئر قسم کے گردے کے مرض میں لاحق ہوں ان کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے مریض جن کو اس کے کانٹینٹ سے الرجی ہو اس کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔